گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کے بعد صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے یہ ہماری دعا قبول ہو جائے، آمین۔ اسی طرح بعض جماعت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اقبال شہین بھی ساتھ ہوں اور جا کے حاضری دیں اور یہ سارا منظر یاد آ جائے کہ کئی مدت یہ دعا کرتے رہے کہ دیدار عطا کرنا، اور جب جان کنی کا وقت ہو تو سرور کائنات کی زیارت ہو جائے، بس سمجھو آپ نے سب کچھ پا لیا، دنیا اور آخرت کے سارے انعام آپ کو مل گئے۔ یہاں تو عبادت کے لیے یا معرفت کے لیے پیدا کیا، روزی روٹی آپ کی بس اتنی ہے، چاہے 100 گھنٹے کام کر لیں چاہے 2 گھنٹے کام کر لیں، اس میں برکت ہونی ہے اور برکت نیکی سے ہونی ہے۔ کوئی کروڑپتی آدمی اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی اس پہ نازل کر دے تو وہ برکت سے محروم ہو گیا، اور کوئی آدمی مفلس ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے دے تو وہ برکتوں سے مالا مال ہو۔ سبحان اللہ۔ برکت کا مفہوم بڑا آسان سا بزرگوں نے سمجھایا۔ کسی نے پوچھا تھوڑا سا برکت کا مفہوم سمجھا دیں، تو بابا جی نے فرمایا دیکھ وہ بالکونی میں ایک تیرا بلب لگا ہوا ہے، اگر یہ سال میں 10 مرتبہ جل جائے تو بے برکتی ہے، اور اگر یہ کبھی نہ جلے تو برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی بھی نہ جلے تو دوبارہ فرمائیں کہ بزرگوں نے اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ برکت یہ ہے کہ ایک بالکنی میں کسی بھی جگہ پہ ایک بلب لگا ہوا ہے تو وہ اگر سال میں 10 مرتبہ جلتا تو یہ بے برکتی ہے، اور اگر وہ جلتا ہی نہیں ہے تو یہ برکت ہے۔ کیا بات۔ ضرورت آتی ہی نہیں، جائز اور معاملات کریں، نہیں تو یہ پیسے یہاں ڈاکٹر لے جاتا ہے یہاں ڈاکو لے جاتا ہے۔ تو اللہ پاک رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رزق ہم نے کمایا ہوتا ہے نا 2 نمبر طریقے سے لائنوں میں لگ کے واپس دینا پڑتا ہے، 4 گھنٹے بعد ڈاکٹر سے باری آتی ہے، 4 گھنٹے بعد
اور لائنوں میں لگ کے وہ رزق واپس کرنا، وہ مال واپس کرنا پڑتا ہے اور تکلیف علیحدہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رزق کو پاک کرنے کی، آج سارا ذکر اہل اللہ کا، سبحان اللہ۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے 21 اہل اللہ کا، 21 صوفیہ کا ذکر کیا تو تقریباً 40 کا، اس میں سے میں نے 21 صوفیہ منتخب کیے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے خوبصورت نام ہیں، صرف انٹروڈکشن ہی کروایا آپ نے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آج کے درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ بے کس بنا میں قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی سے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 27 اکتوبر 2017 6 صفر 1439 ہجری جمعہ مبارک۔ سفر شادمانی والا مہینہ، کبھی نہ اس کو نحوست والا مہینہ سمجھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اسی ماہ میں ہوئی۔ اس سے بڑی شادمانی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی شادمانی کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری زندگی میں اگر کوئی نحوست ہے تو وہ ہمارے عمل کی، عمل اچھے کریں گے تو کل اچھا ہوتا جائے گا، عمل خراب کریں گے تو کل برا ہوتا جائے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ صاف کاغذ لے کے آپ پیدا ہوئے ہیں، جو مرضی لکھ لیں، اچھا اچھا کرتے جائیں، کل شاندار اچھا ہو جائے گا۔ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پاک جوانیاں پرسکون بڑھاپے لے کے آتی ہیں، پاک جوانیاں پرسکون بڑھاپے لے کے آتی ہیں۔ جوانیوں کو پاک کر لیں، بڑھاپے ایسے پرسکون ہوں گے جس کی حد کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان بڑھاپوں کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انٹرنیٹ سے، ڈی وی ڈی سے عورتیں بھی یہ درس دیکھتی ہیں، ان کے لیے میسیج ہے، یاد کریں ہماری پرانی نانیاں دادیاں کیسے وائٹ رنگ کے سوٹ پہنے ہوتے تھے اور چہرے کتنے نورانی ہوتے تھے۔ بچوں کو صرف کیا سناتی تھی؟ قصص الانبیاء، نبیوں کے قصے سنایا کرتی تھی، ولیوں کے قصے سنایا کرتی تھی بچوں کو۔ آج جب ہماری بزرگ عورت کلر ٹی وی دیکھے گی یا ڈرامے دیکھے گی انڈیا کے تو پھر اس کی شکل کیسی ہو جائے گی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ نور کب آتا ہے؟ جب نورانی لوگوں کی بات کی جائے۔ تو تمام ان عورتوں سے، ان بیبیوں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو وہی ماحول لے کے آئیں، مدنی ماحول لے کے آئیں، انبیاء کے قصے سنائیں، اولیاء کے قصے سنائیں، گھروں کو پاک صاف کر دیں۔ جس گھر میں گانا باجا ہوتا ہے اس گھر میں شیاطین رقص کرتے ہیں، اور جس گھر میں شیاطین رقص کرتے ہیں اس گھر میں برکت کا نزول ختم ہو جاتا ہے اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ گھر میں قرآن اور بقیہ جملہ معاملات جو ہیں ان کو اپنے گھروں سے سجائیں، ان کو اپنے گھروں سے سجائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک جلد اول حدیث اول بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر۔ کیا دار و مدار ہے؟ نیتوں پر۔ جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کے لیے اٹھایا کریں۔ جب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آنے کی نیت کرتے ہیں تو قدم اللہ کے لیے اٹھایا کریں، قدم مقبول ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ اور اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں۔ میں نے کہا تھا 9، 10، 11، 12 ان 4 دنوں میں ایک دن چن لیں، مہینے میں ایک مرتبہ یہ درس اپنے گھر میں دکھائیں، گھر میں ایک محفل کریں۔ 9 محرم الحرام علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہے، 10 اپریل حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کا وصال ہے، 11 ربیع الثانی غوث پاک کا بھی وصال ہے، اور عید میلاد النبی 12 ربیع النور کو۔ یہ 4 دنوں میں کوئی بھی دن منتخب کر لیں، اس پیغام کو آگے سے آگے لے کے جائیں۔ حضرت بشر حافی صوفیہ کے سردار ہیں، حضرت بشر حافی صوفیہ کے سردار ہیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کا بڑا خوبصورت ذکر کیا۔ رسالہ کشاریہ میں یہ لکھا کہ آپ کو ایک دن حضور سرور کائنات کی زیارت ہوئی، کن کو؟ بشر حافی کو۔ فرمایا بشر تجھے پتہ ہے تیرے درجے اتنے بلند کیوں ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، آپ بتا دیجئے۔ فرمایا تو نے 4 وجہ بیان کی، اس میں سے ایک وجہ یہ تھی۔ فرمایا بشر حافی تو نے دعوت و تبلیغ کا بڑا کام کیا، میری امت کو اللہ کے ساتھ ملانے کا تو نے بڑا کام کیا، اس لیے تیرے درجے آسمان ہو گئے، بلند آسمانوں سے بھی زیادہ بلند ہو گئے، کہ تیرے دور میں تیرے جیسا کوئی نہیں رہا۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ تیرے دور میں وجہ یہ
اللہ سے جو لوگ روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیں، داتا صاحب لے کے آئیں، نماز کا پابند کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے، اکثر میں یہ واقعہ سناتا ہوں، اللہ سے پوچھا یا اللہ تعالیٰ تیری اور قربت چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا اے داؤد جو لوگ مجھ سے ناراض ہیں ان کی میرے ساتھ صلح کرا دے، تیرے اور درجے بڑھ جائیں گے، تو میرے اور قریب چلا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، اور اس بات کو، بابا جی کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ پہلے اپنی ذات کو درست کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے ہی درست ہو جائیں، کہ لوگ آپ کو دیکھ کے درست ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا درس نمبر 195، موضوع مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے صوفیہ کرام، اہل اللہ، اللہ والے، مختلف جگہ سے تعلق رکھنے والے اہل اللہ، آج ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے ذکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک بھی اسی حوالے سے لی ہے۔ ایام 20 جمعہ ہفتہ اتوار بن رہا ہے، ایام 20 کا بڑا اہتمام کیا کریں، یہ بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک یہ روایت ہے، آپ حضور غوث پاک نے اس حدیث پاک کو لیا، آپ فرماتے ہیں اس کا پہلا روزہ 10,000 برس کے روزوں کا ثواب، دوسرا روزہ ایام 20 کا 30,000 برس کے روزوں کا ثواب، اور تیسرا اور آخری روزہ ایام 20 کا 1,00,000 برس کے روزوں کا ثواب۔ جمعہ ہفتہ اتوار، حضور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصوم نصف الطریقہ، روزہ رکھنا آدھی طریقت ہے۔ آپ کیا بن رہے ہو؟ صوفی بن رہے ہو، صوفیہ کا ذکر سنتے ہو، صوفی بن رہے ہو۔ صوفی کی تعریف کیا؟ جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک صفات کا مجموعہ مان جائے اس کو صوفی بولتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے میں حدیث۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صوفیہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے نقش قدم کیا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ہے، یہ قدم قدم پہ ان کے نقش قدم چل رہے ہیں، جو ان کے نقش قدم چلے گا وہ انہی کے نقش قدم چلے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق۔ نعرہ تکبیر۔ اس میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے صوفیہ کا ذکر کیا، میں اس میں آپ کو تھوڑی ترتیب بتاتا ہوں، پھر اپنے درس کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے عراق اور شام کے 3 صوفیہ کا ذکر کیا، اور ایران کے 7 اہل اللہ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کوہستان، آذربائیجان، طبرستان اور کمشق کے 9 صوفیہ کا ذکر کیا، اور کرمان کے 2 صوفیہ کا ذکر کیا۔ یہ 21 صوفیہ کا میں نے ذکر لیا، آگے بھی اور صوفیہ ہیں، پھر اس کے بعد مختلف واقعات شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان صوفیہ کے اہل اللہ کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک، اہل اللہ، صحابہ کرام سب سے بڑے اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، صوفیہ کے سردار ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے بار بار لکھا علی المرتضیٰ صوفیہ کے سردار ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفیہ کے سردار ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفیہ کے سردار ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفیہ کے سردار ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفیہ کے سردار بھی ہیں اور پیشوا بھی ہیں۔ سحری کا وقت ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سری تناول فرما رہے ہیں، بکرے کی سری۔ کیا تناول فرما رہے ہیں؟ بکرے کی سری تناول فرما رہے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، ساتھ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور بقیہ صحابی بھی ہیں۔ آپ تشریف لے کے آئے، کون؟ حضرت بلال۔ فرمایا یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اذان ہونے والی ہے۔ یہ کہہ کر آپ اذان کے لیے گئے تو پھر خیال آیا دیکھوں تو صحیح کھانا بند کیا کہ نہیں کیا۔ آپ دوبارہ، حدیث پاک یوں ہے کہ اللہ کے ایسے کچھ اہل اللہ بھی ہیں، اگر وہ قسم ڈال دے اللہ تعالیٰ کو تو اللہ وہ بات پوری کر دیتا ہے۔ فقراء میں، آپ فقراء میں ایسے اہل اللہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی قسم ڈال دیں تو اللہ وہ قسم پوری کر دیتا ہے۔ جب حضرت بلال واپس آئے تو آپ پھر کھا رہے تھے، فرمایا یا رسول اللہ کی قسم دن چڑھ گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے بلال ابھی نہیں ختم ہوا تھا، ابھی نہیں ختم ہوا تھا، ابھی نہیں ختم ہوا تھا، اگر تو قسم نہ کھاتا تو اللہ تعالیٰ کبھی دن نہ نکالتا، اس قسم کی وجہ سے اللہ نے دن نکال دیا۔ جب تک ہم کھاتے رہتے کبھی سحری کا وقت نہ ختم ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ کیا بات! اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے کھانے کو اتنا پسند کرتا تھا کہ میرے محبوب کھاتے جائیں۔ آپ فرماتے اے بلال ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا،
اگر آپ قسم نہ کھاتے تو اللہ کبھی دن نہ نکالتا. جب تک ہم کھاتے رہتے دن کبھی نہ نکلتا. دن کبھی. اللہ تعالیٰ ہمیں عظمت مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل اللہ کی جماعت میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر دے. اور مبارک ہو اہل اللہ کے پاس اہل اللہ ہی بیٹھتے ہیں. عام منا نہیں بیٹھ سکتا اہل اللہ کے پاس. اللہ کرے ہم اہل اللہ ہو جائیں. اللہ رب العالمین شجرہ نسب حضرت عطا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب. حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ حسنی سید بھی ہیں, آپ حسینی سید بھی ہیں, آپ ہاشمی سید بھی ہیں. والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہے, والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں, اور حضور پاک سرور کائنات سے ہاشمی سید ہیں. آج اہل اللہ کی بات ہوگی تو بڑا خوبصورت قول ہے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا. داتا علی حجویری فرماتے ہیں بیت الجن سے ہم دمشق کی طرف جا رہے تھے. ان کے پیر و مرشد بیت الجن میں رہا کرتے تھے. یہ دمشق کا ایک علاقہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں ہم ایک اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کہ بیت الجن سے دمشق کی طرف جا رہے تھے. رستے میں کیچڑ بہت تھا اور چلنے میں بڑی دشواری ہو رہی. رستے میں کیچڑ بہت تھا, چلنے میں بڑی دشواری ہو رہی تھی. فرماتے ہیں میری نظر اچانک اپنے مرشد پہ پڑی, ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ پہ. تو ان کے کپڑے بھی سوکھے تھے, ان کے جوتے بھی سوکھے تھے. فرماتے ہیں میں نے عرض کی مرشد یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب سے توکل کے راستے پر ہم نے وہم کو ختم کر کے اپنے باطن کو لالچ کی وحشت سے محفوظ کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کے کیچڑ سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سمجھے کیا فرمایا آپ نے, جب سے ہم نے توکل کے راستے پر توکل کیا, اللہ کافی ہے, اس نے مجھے پیدا کیا, وہ میرے سارے کام بنائے گا. اتنا اپنے آپ کو جب اللہ پہ توکل آ جائے تو پھر وہم نہیں آنے دینا. کیا سبق دیا ہمیں؟ توکل کے راستے پر وہم کو دل سے نکال کر, ہر طرح کے وہم کو دل سے نکالنے آپ کو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا سبق ہے. جب آپ نے اللہ پر توکل کر لیا تو پھر ہر طرح کے وہم سے نکالنے. اور پھر آپ نے فرمایا تو آپ فرماتے ہیں جب سے توکل کے راستے پر میں نے وہم کو ختم کر کے اپنے باطن کو لالچ کی وحشت سے محفوظ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر طرح کے کیچڑ سے محفوظ کر دیا. باطن کو ظاہر کیا, جب اس پہ توکل کر لیا تو اب وہم نہیں لے کے آنا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اچھا ہی ہوگا. جب اس پہ توکل کر لیا تو پھر اب اچھا ہی ہوگا. پھر باطن کو لالچ کی وحشت سے, جو لالچیں ہمارے اندر ہیں اس کی وحشت سے جب محفوظ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے کیچڑ سے بچا لے گا, ہر طرح کے کیچڑ سے بچا لے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ طریقت, سارا ذکر آج اہل اللہ کا. شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل اللہ کے سردار 9 واسطوں سے شجرہ طریقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی المرتضیٰ صوفیہ کے سردار ہیں اور آزمائش والے لوگوں میں سے ہیں. کسی نے پوچھا آپ مشکل کشا کیسے ہوئے؟ تو فرمایا اتنی مشکلیں برداشت کی کہ مشکل کشا ہو گیا. سبحان اللہ, مشکل کشا ہو گیا. جنگ خندق بڑا خوبصورت چھوٹا سا واقعہ, اہل اللہ کا واقعہ, صوفیہ. جنگ خندق 30 فٹ چوڑی خندق ہے. عمر بن عبد ود, بعض نے ود بھی کہا اور بعض نے ود لکھا ہے. جتنا بھی ود ہو علی المرتضیٰ سے ود نہیں ہو سکتا. جتنا بھی ود ہو علی المرتضیٰ سے ود نہیں ہو سکتا. اتنا ود 100 جنگیں لڑی ہوئی فاتح, اور یہ واحد شخص تھا جس نے خندق کراس کی. 30 فٹ اندازہ کریں, گھوڑے سے بھاگتا ہوا آیا یہ عمر بن عبد ود, اور گھوڑے کو جمپ لگا کے خندق پار کر گیا. صحابہ حیران رہ گئے. خندق جب یہ پار کر گیا تو اس نے صحابہ کو للکارا, کہا کہ آئے جس کو جنت پہ جلدی جانے کا انتظار ہے. مذاق کیا اس نے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور کائنات سے اجازت مانگی تو آپ نے بازو پکڑ لیا. آپ نے فرمایا علی بیٹھو, یہ عمر ہے. عمر کیا اس کا روب تھا,
کیا فرمایا؟ پھر اس نے للکارا صحابہ کو، پھر اس نے للکارا صحابہ کو، آئے کدھر جنت کے شوق ختم ہو گئے. پھر علی المرتضیٰ اٹھے، حضور نے پھر بازو پکڑ لیا، فرمایا یہ امر ہے، امر علی یہ امر ہے. جب تیسری مرتبہ اس نے للکارا تو حضرت علی المرتضیٰ اٹھے تو فرمایا یا رسول اللہ بس آپ دعا کر دیجیے، آپ دعا کر دیجیے. بس جب آپ گئے اس کے قریب، اس نے پوچھا کون؟ فرمایا علی. تو کہا بھتیجے، کتنا اس کو تکبر اور غرور تھا. عمر بن عبد ود نے کہا بھتیجے میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا. تو علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا او اسلام کے دشمن میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے جمپ لگا کے دھکیلتا ہوا علی المرتضیٰ کو دور تک لے گیا. اتنا گرد اٹھا کہ دونوں میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. اور سرور کائنات بار بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے یا اللہ علی کو فتح دے دے، یا اللہ علی کو فتح دے دے. اس نے عمر بن عبد ود نے جب وار کیا تو علی المرتضیٰ نے وار روکا، کندھا تھوڑا زخمی ہوا. آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ ہجویریہ. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. حیدر ببر شیر کو کہتے ہیں، جنگل کے ببر شیر کو. جب آپ نے عمر بن عبد ود کا وار روکا اور دوسرا جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیا، عمر بن عبد ود نے اس کو ڈھال پہ روکا، ڈھال بھی کٹ گیا اور اس کے 2 پیس ہو گئے، زمین پہ کھڈا پڑ گیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا وار کیا کہ ڈھال کو کاٹتے ہوئے آپ کا وار اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے جہاں زمین کو لگا، آدھا عمر بن عبد ود ادھر گر گیا، آدھا ادھر گر گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ گھاٹی کو کراس کیا. بزرگوں نے یہاں بڑی ایک خوبصورت بات کی ہے کہ گھاٹی قرآن بھی گھاٹی کا ذکر کرتا ہے کہ گھاٹی کیا ہے؟ کوئی پھنسا ہو، کوئی مسلمان کسی قرض میں پھنسا ہو تو اس کا قرض اتار دیں. کوئی بڑی تکلیف میں ہو، اس کو گھاٹی بولا گیا قرآن میں، گھاٹیاں پار کرانا. تو یہ انہوں نے اس بات کے ساتھ جوڑا. بڑے لوگ کسی طرح بھی بات کو سمجھاتے ہیں کہ دوسرے مسلمان کی مدد کی جائے کسی طرح بھی. آپ اگر جانتے ہیں کہ کوئی مشکل میں ہے تو اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہوئی ہے تو اس کی گردن چھڑوا دیں. اس مشکل سے قرض دار ہے تو قرضے سے چھڑوا دیں. جو بھی مسئلہ اس کو ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، کوئی بھی مسئلہ اس کو اس میں مدد کر دیں. اس کی گردن، اس کو گھاٹی بولا گیا، اس کی گردن چھڑوا دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی منزلیں بھی آسان کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ان باتوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ واقعی خوبصورت ہیں لیکن ہماری زندگی میں نقش چھوڑتے ہیں، سبق دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کرے کہ ہمیں ان کی بہادری میں سے بھی کچھ حصہ ملے، کہ ہم اسلام کے بہادر ثبوت اور سپاہی بنے. اور صوفی ہوتے ہی بہادر اور اسلام کے ثبوت اور سپاہی ہیں. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ خدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا فاق کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ روزہ جس کے بانی ازل سے فیض یافتہ ہیں، مخدوم علی حجویری ہیں، وہ جو حق سے متصل ہیں اور اپنے وجود سے گم ہو چکے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس مارکۃ الآراء کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت معین الدین اجمیری، حضرت خواجہ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ. اللہ اکبر. یہ شیخ کامل ہے. یہ کیا ہے؟ شیخ کامل ہے. اور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیخ کامل ہے. یہ شیخ کامل ہے. آپ نے کشف المحجوب نہ صرف واقعات کا مجموعہ ہے بلکہ آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے. یہ تصوف کی کتابوں کی بنیاد ہے. یہ وہ کتاب ہے جو قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشف المحجوب کے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے اگر کسی کے دل میں ہلکا سا گرد و غبار ہو وہ کشف المحجوب پڑھے تو اس کا دل شیشے کی طرح صاف ہو جائے کہ وہ رب کی معرفت پا جائے. آج اپنے درس کی طرف کتاب کے 3 حصے کیے. پہلے حصے میں آپ نے کتاب کے 39 ابواب باندھے اور کتاب کے 3 حصے کیے. پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ، علم اور
فقر و سفود کے مسائل بیان کیے، دوسرے حصے میں صحابہ، اہل بیت اطہار اور تابعین کا ذکر کیا، اس کے بعد صوفیہ کا ذکر کیا۔ آج ہم مختلف علاقوں کے صوفیہ کا ذکر پڑھیں گے، صرف ان کے نام ہی آپ نے بیان کیے ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن پہ مکمل آپ کو عبور حاصل تھا، اسی کی برکت ہے کہ قرآن محل میں ہر وقت قرآن پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا آپ نے کشف المحجوب میں، اور اس بات کا خیال رکھا کہ پورے قرآن سے حوالہ دیا جائے۔ 177 صحیح احادیث کا حوالہ دیا اور 531 بزرگان دین کے اقوال پیش کیے، اور اس کو ایک جڑ مڈ کی حیثیت بنا دیا۔ اللہ رب العالمین کشف المحجوب کے رموز و اشارات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا درس نمبر 195، موضوع مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے صوفیہ۔ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ان کا تعارف کرایا، آپ فرماتے ہیں کہ اتنے صوفیہ ہیں، 300 صوفیہ تو آپ کو خراسان میں ملے۔ آپ فرماتے ہیں اتنے صوفیہ سے کم و بیش 40 سال آپ سفر میں رہے، اور فرماتے ہیں ایک نماز بھی بغیر جماعت کے ادا نہیں کی۔ 40 سال سفر میں، اور ایک جمعہ بھی جامعہ مسجد کے علاوہ ادا نہیں کیا۔ اتنا دھیان رکھتے آپ صوفیہ لوگوں کو، ان کا دھیان رکھنا چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کوشش کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کیا کریں، کہ یہ آپ کے پیر و مرشد اور آپ کے جو بزرگ ہیں ان کا ایک طریقہ رہا ہے۔ 40 سال کم و بیش آپ سفر میں رہے اور ایک نماز بھی بغیر جماعت کے ادا نہیں کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے مختلف علاقوں، مختلف صوفیہ سے جو ملاقاتیں کی ان کا تھوڑا سا ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے بعد متاخرین صوفیہ، اگر ان تمام صوفیہ کے حالات کو یہاں تحریر کرنا شروع کر دیں تو کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں جتنے صوفیہ سے میری ملاقات ہے، اگر میں ان سب صوفیہ کا ذکر کروں تو کتاب بہت طویل ہو جائے گی، اور اگر بعض کو چھوڑ دیں تو بھی مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو تب بھی مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے اب ہم اپنے زمانے کے بعد مشائخ کا تذکرہ کریں گے اور ان کے مختصر حالات یہاں نقل کریں گے، وہ مشائخ جو بھی موجود ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو وہ مشائخ جو بھی موجود ہیں اور اس دنیا سے ابھی رخصت ہو چکے ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں ان میں سے ہم نے اہل تحقیق کو شامل کیا ہے اور اہل رسوم کو ترک کر دیا تاکہ اپنا مقصد حاصل کر سکیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جو صوفیہ اہل حقیقت ہیں ان کو ہم نے یہاں شامل کیا اور جو اہل رسم ہیں ان کو نکال دیا۔ رسمی صوفیہ کو، جنہوں نے صرف صوفیہ کے لبادے اڑے ہوئے تھے، یہ میں تشریح کرتا ہوں، ان کو آپ نے نکال دیا۔ 1000 سال پہلے یہ حال تھا تو آج کیا ہوگا؟ رسم والے جو رسمی صوفیہ ہیں، جو رسمی بابے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ آپ نے یہاں آپ کو سبق دیا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو رسمی صوفیہ ہم نے نکال دیا ہے، آپ ان کے ساتھ رہیں گے یا بیٹھیں گے تو کبھی زندگی میں نفع نہیں حاصل کر سکیں گے، کیونکہ اس کو یوں سمجھیں کہ جو رسمی صوفیہ ہیں ان کے لیے اقبال نے بھی فرمایا، رسم اذاں تو رہی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تنقید غزالی نہ رہی۔ تو یہ رسمی صوفیہ اس وقت بھی تھے۔ دیکھیں صوفی کا پہلے جو بتایا، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے میں حدیث ہے۔ اگر تو وہ اس طرح ہے تو وہ صوفی ہے، پھر وہ رسمی صوفی نہیں ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق پکا کر لیں۔ اور اگر کوئی ایسا ہے تو وہ رسمی صوفی ہے، اس سے بچیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں اس سے بچنے کی تلقین کیا۔ آپ فرماتے ہیں اہل رسوم کو ترک کر دیا ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حاصل کر پائیں۔ اگر اہل رسوم کے ساتھ رہیں گے تو ہم کبھی اپنا مقصد نہیں حاصل کر سکتے۔ اہل حقیقت کے ساتھ رہیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اہل حقیقت کے پیشوا اور امام ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ناقصوں کے پیر ہیں اور کاملوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ناقصوں کے پیر ہیں اور کاملوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ نے یہاں شام اور عراق کے 3 صوفیہ کا ذکر کیا۔ شیخ، یہ صوفیہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے، کن علاقوں کا ذکر کیا آپ نے؟ شام اور عراق کے 3 صوفیہ کا یہاں کشف المحجوب میں ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں شیخ ذکی بن اعلیٰ، آپ اپنے وقت کے اکابر مشائخ اور سرداروں میں سے ایک ہیں۔ آپ محبت کی آتش کا شعلہ تھے اور آپ کی کرامات اور دلائل بہت واضح ہیں۔ یہ ان کا انٹروڈکشن کروایا، ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں آگے شیخ ابو جعفر بن محمد مصباح سید لانی، ان کا شمار اکابر صوفیہ میں ہوتا ہے۔ تحقیق میں عمدہ زبان کے مالک تھے۔ یہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بہت زیادہ ملان رکھتے تھے۔ ان کی بات تصانیف میری نظر سے گزری ہیں۔ آپ آگے فرماتے ہیں شیخ ابو قاسم سدسی،
شیخ ابو قاسم سدسی رحمۃ اللہ علیہ یہ مجاہدہ اور ریاضت کے حوالے سے نمایاں حیثیت رکھتے تھے، ان کے اقوال بہت عمدہ تھے اور مشائخ ان سے حسن عقیدت رکھتے تھے۔ یہ شام اور عراق کے 3 صوفیہ اہل اللہ مکمل ہوئے۔ آگے ایران کے 7 اہل اللہ کا آپ نے ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ بس اتنا ہی ذکر ہے، ان کے ناموں سے ہی برکت حاصل کریں۔ آج یہ صوفیہ کا ذکر، اہل اللہ کا ذکر کیا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ نے ان کے واقعات نہیں لکھے، برکت کے لیے شامل کیا ان کو۔ آپ فرماتے ہیں شیخ الشیوخ ابو الحسن سالبہ تصوف کے مسائل میں ان کی زبان فصیح تھی اور توحید کے مسائل کے حوالے سے ان کا بیان روشن تھا، آپ کے کلمات مشہور ہیں۔ آگے نمبر 2 شیخ مرشد ابو اسحاق ابراہیم شہریار، آپ طریقت کے معزز ترین بزرگوں میں سے ایک تھے، حکمت اور انتظامی معاملات کے حوالے سے مشہور تھے۔ نمبر 3 ابو الحسن علی بن بکران رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بزرگ صوفیہ میں سے ایک ہیں۔ نمبر 4 شیخ ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اپنے زمانے کے نادر شخصیت اور نیک بزرگ ہیں۔ نمبر 5 شیخ ابو الفتح بن سالبہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے والدین کے نیک جانشین ہیں اور ان کے فیض کے امیدوار ہیں۔ نمبر 6 شیخ ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حق کے کلمات کے عاشق تھے۔ نمبر 7 شیخ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، اپنے زمانے کے شیخ الشیوخ ہیں، تاہم مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کی زیارت نہیں کی۔ یہ 7 مکمل ہوئے ایران کے بزرگ۔ یہ مختلف ممالک میں آپ نے صدیوں سفر کیا، سالوں سفر کیا، تو یہ ان سے ملاقات ہے جن سے آپ متاثر ہوئے، ان کے آپ نے یہاں ذکر کیے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ ایران کے 7 بزرگ مکمل ہوئے۔ آگے کوہستان، آذربائیجان، طبرستان اور قمشق کے مختلف صوفیہ کرام 9 کا یہاں آپ نے ذکر کیا اس علاقے کے۔ کوہستان، آذربائیجان، طبرستان اور قمشق کے مختلف صوفیہ۔ ایک شفیق فرج معروف با ابی زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ انتہائی نیک سیرت طریقت کے اعتبار سے محبوب ترین شخصیت کے مالک تھے۔ 2 شیخ بندری رحمۃ اللہ علیہ، اپنے زمانے کے اکابر مشائخ میں سے ایک ہیں اور ان کی نیکیاں بہت زیادہ تھیں۔ 3 شیخ بادشاہ طائب، اللہ تعالیٰ کے راستے کے حوالے سے انتہائی تجربے کار بزرگ ہیں۔ 4 شیخ عبداللہ جنیدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہترین ساتھی اور انتہائی قابل احترام شخص ہیں۔ یہ بزرگوں کے پاس نام ہے، ان کی برکت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھا جس طرح میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ 5 شیخ ابو طاہر مکشوف رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس وقت کے جلیل القدر صوفیہ میں سے ایک ہیں۔ 6 خواجہ حسنین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ محبت میں گرفتار اور رحمت کے امیدوار بزرگ ہیں۔ 7 شیخ ساحل کی رحمۃ اللہ علیہ، اہل تصوف کے دانشور درویشوں میں سے ایک ہیں۔ 8 حضرت شیخ احمد ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں اور اپنے والد کے نیک جانشین ہیں۔ 9 شیخ ادیب کبندی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے نادر پیشوا، اپنے وقت زمانے کے پیشوا اور بزرگ ہیں۔ کرمان کے 2 بزرگ، اور یہ 21 مکمل ہو یہ سہل کی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر جی پیچھے گزرا ہوا ہے، ساحل کی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت سارے بزرگوں کا اس پہ ہے پیچھے ذکر۔ شاہ ساحل کی اور کرمان کے 2 بزرگ، خواجہ علی بن حسین سیرکانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں ایک خواجہ علی بن حسین سیرکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سیاح تھے اور انہوں نے بہت زیادہ سفر کیے ہیں۔ ان کے صاحبزادے حکیم ابھی معزز شخص ہے۔ نمبر 2 شیخ محمد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے اکابر بزرگوں میں سے ایک ہیں۔ یہاں پر 21 مکمل ہوئے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سے بزرگ ہیں جن کا حال ظاہر نہیں ہے، ان میں سے کچھ بارگاہ خداوندی سے فضل و کرم کے امیدوار ہیں۔ یہاں 21 بزرگ مکمل ہوئے۔ ہم نے ان کا برکت کے لیے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا برکت کے لیے یہاں ذکر کیا، تذکرہ کیا۔ ہم نے بھی ان اہل اللہ کو برکت کے لیے یہاں پڑھ دیا اور ان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاک ناموں کے صدقے ہماری زندگیوں میں پاکیزگی اور طہارت عطا فرمائے۔ اور اپنے اس کا حاصل کلام میں نے بہت خوبصورت لیا کہ اہل اللہ اللہ کے سوا کسی کی طرف کبھی نہیں دیکھا کرتے تھے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت واقعہ یہاں، وہ جب ان کے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا بڑا کم سن، جب اپنی ماں سے کھانا مانگتا تو اس کی ماں کہتی بیٹا اللہ سے مانگو۔ وہ جلدی سے محراب میں جاتا، وہاں نماز کی جگہ سی سجدہ کرتا، والدہ آگے کھانا رکھتی تو ان کو پتہ بھی نہ چلتا اور وہ کھانا کھا لیتا۔ یہاں ماں کا ذہن کیا تھا کہ بیٹے کو اللہ سے مانگنا آ جائے، کیا آ جائے؟
اللہ سے مانگنا آ جائے. ایک دن وہ مدرسے سے آیا, والدہ گھر نہیں تھی, تو اسی طرح اس نے حسب عادت حسب دستور محراب میں جا کے سجدہ کیا اور اللہ پاک نے کھانا بھیج دیا. اس نے کھانا کھایا. والدہ جب گھر آئی تو وہ کھانا کھا چکا ہوا تھا. اس نے والدہ نے پوچھا کہ بیٹا کھانا کہاں سے آیا تھا؟ تو بچے نے کہا ماں جہاں سے روز آتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. جہاں سے روز آتا تھا. اہل اللہ کے بڑے بڑے خوبصورت واقعات ہیں. ذوالنون مصری کا بھی واقعہ بیان کرو، بھائی کا اور حضرت حسن بصری کا ایک چھوٹا سا واقعہ توبہ کے حوالے سے پھر چلتے ہیں. ایک آپ کی شاگردہ تھی, تو وہ اس کا ایک بیٹا, جوانی میں اس کا شوہر فوت ہو گیا. وہ بچہ تھا تو وہ آپ بار بار ان کو لے کے آتی حضرت حسن بصری کے پاس کہ توبہ کر لے. وہ توبہ نہ کرتا. ایک مرتبہ وہ ایسا بیمار ہوا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ گئی. یہ توبہ کا واقعہ. اللہ سے آج سچے دل سے توبہ مانگنی ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری توبہ قبول فرما, ہمارے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو اللہ والا بنا دے, ہمیں بھی اللہ والا بنا اور لاکھوں لوگوں کو اللہ والا بنا دے. اے رب العالمین ہماری اس کوشش اور صحیح کو قبول فرما. جب وہ دنیا سے اتنا لا علاج بیمار ہوا تو اس نے اپنی ماں نے کہا بیٹے اب تو دنیا سے جا رہا ہے, توبہ کر لے, اب تو توبہ کر لے. اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا. اس نے کہا ماں میں جا تو نہیں سکتا, نہ تو مجھے اٹھا کے لے جا سکتی ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا, انہیں بتا کہ مجھے توبہ بھی کروا دیں آگے اور میرا جنازہ بھی پڑھا دیں. آپ اس وقت بڑے کسی اہم مسئلے میں لگے ہوئے تھے اور مرتبہ اس پر کوشش کر چکے ہوئے تھے. آپ نے اس مسئلے کو اہم جانتے ہوئے ان کی والدہ سے کہا کہ جائیں, وہ کہاں میرا وقت ہی ضائع کرے گا, وہ کہاں توبہ کرتا ہے, اور دوسرا وہ ساری زندگی تو بے نمازی رہا اور اس کا جنازہ بھی کسی اور سے پڑھوا لیا. وہ جب والدہ اس کی گھر گئی تو بتایا والدہ نے کہا کہ اس نے کہا حسن بصری نہیں آئے. انہوں نے کہا بیٹا تو اتنا گناہ گار ہے, تو اتنا گناہ گار ہے, تو اتنا گناہ گار ہے. انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا جنازہ کسی اور سے پڑھا لیا. وہ بڑا رویا اور بڑا مغموم ہوا. اس نے کہا ماں میری جان نکل جائے تو اپنا دوپٹہ اتار کے میرے گلے میں ڈال دینا, اور پورے میں ایسا کیوں کروں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں, گناہ گاروں کی سزا یہی ہونی چاہیے. پھر اس نے کہا ماں میں مر جاؤں تو مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا, گھر میں ہی دفن کر دینا. کہا بیٹا کیوں؟ کہا کہ میری وجہ سے بقیہ قبرستان والوں کو بھی عذاب نہ ہو. اتنا ڈرا اللہ سے. ابھی وہ اس کی جان نکلی تھی کہ دروازے پہ دستک ہو گئی. دروازہ کھولا تو حضرت حسن بصری کھڑے تھے. اس کی والدہ نے کہا آپ نے تو انکار کر دیا تھا آنے سے. کہنے لگے میں جیسے ہی مسئلہ ڈھونڈ کے میری آنکھ لگی تو مجھے آواز آئی غیب سے, مجھے اللہ کا دیدار ہوا. غیب سے آواز آئی کہ اے حسن بصری تو ہمارا کیسا ولی ہے کہ ہمارے ایک ولی کا جنازہ پڑھانے سے اللہ اکبر. ولی واہ جی. اے حسن بصری تو ہمارا کیسا ولی ہے کہ ہمارے ایک ولی کے جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں میں بھاگا جنازہ پڑھانے آ گیا. اللہ سے ڈر جاتا ہے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو جیسا بھی ہو اللہ کا ولی بن جاتا ہے. آج ڈر جائیں اللہ سے, ہم سب توبہ کر لیں کہ اللہ کے ولی بن جائیں. اے اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ 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 ہماری توبہ کو قبول فرما. یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی تو وہ اس طرح جیسے ابھی پیدا ہوا. اگلی زندگی کو پاک طریقے سے گزاریں. جو نمازیں بقیہ رہتی ہیں, گناہ معاف ہو جاتے ہیں, قضا باقی رہ جاتی ہے, ان کی قضائی دیتے رہیں اور آگے سے 5 وقت کی بعد جماعت نماز پڑھتے رہیں. خدا نہ خواستہ کوئی نماز رہ جائے تو اس کو قضا کر لیں, ضائع نہ ہونے دیں. اللہ رب العالمین آپ کی بقیہ نمازیں جتنی ادا کر لی, جو رہ گئی اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا. جن کے حق دینے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حق باقی رہ جاتا ہے. جن کے حق دینے ہیں ان کے حق ادا کریں, جتنے زندگی بھر میں ادا کر سکے. جو سچے دل سے نہ ادا کر سکے اللہ اپنی طرف سے ادا کر دے گا. اللہ اپنا کرم کر دے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمه وجبریل خادمه والبراق مرکبه
والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا اللہ تعالیٰ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے چمکتے بکھڑے کا واسطہ واللیل کی زلف عنبرین کا واسطہ ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا صدقہ علم نشرح کے سینے کا صدقہ آپ کے ناخن مبارک کا صدقہ آپ کے وجود اقدس کا صدقہ وجود اقدس پہ جو بال مبارک ہیں ان کا صدقہ آپ کے منہ مبارک کا صدقہ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ علی اصغر کے لڑک پر علی اکبر کی جوانی کا صدقہ مولانا محمد کی شہادت کا صدقہ عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی سفید چادر کا صدقہ امت کے اولیاء کرام کا صدقہ عظمت حدیث و قرآن کا صدقہ بالحسوس سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اگلی ساری زندگی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نماز پنجگانہ بڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ بار قرض سے نجات عطا فرما یا اللہ ہم سب کو سارے عالم اسلام کو بار قرض سے نجات عطا فرما اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرما پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ جو بچے یتیم ہیں اللہ ان کے اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ فرما یا اللہ تعالیٰ طاہر سعید صاحب بقیہ جملہ جو اقبال شہین صاحب بقیہ جو سارے دوست اقارب بیٹھے ہیں جو DVD سے دیکھ رہے ہیں نیٹ سے دیکھ رہے ہیں اللہ جن کی جو حاجتیں ہیں تجھے علی حجویری کا واسطہ ہے سب کی حاجتیں یا اللہ دلوں کو سکون عطا فرما ذہنوں کو اطمینان عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی قربت عطا فرما یا اللہ تجھے 21 صوفیہ کا واسطہ تجھے ان 21 اہل اللہ کا واسطہ جن کا آج ہم نے ذکر کیا ان کے ذکر کا صدقہ اللہ ہمارے ذکروں کو محفوظ فرما ہمارے ذکروں کو پاک فرما اللہ ہماری اولادوں کو پاک فرما ہمارے نفوس و قلوب کو پاک فرما اللہ ہمیں پاک رزق عطا فرما اللہ ہمیں پاک رزق عطا فرما اللہ ہمارے دسترخوان کشادہ فرما اللہ ہمارے دسترخوان کشادہ فرما اللہ پاک ہماری مشکلیں پریشانیاں تکلیفیں دور فرما اللہ ہم تیرے فقیر ہیں ہم پہ کرم فرما اے اللہ ہم تیرے فقیر ہیں ہم پہ کرم فرما اللہ تو غنی ہے ہم تیرے فقیر ہیں ہم پہ کرم فرما اے اللہ پاک رزق میں آسانیاں عطا فرما جو بچے ہیں بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں نیک اسباب پیدا فرما جن بچے ہیں بچی نے امتحان دیے ہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لخمسة اطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة اے اللہ پاک جو کھڑے ہیں بیٹھنے سے پہلے جو بیٹھے ہیں کھڑا ہونے سے پہلے سب کے بوجھ اتار دے اللہ سب کے بوجھ اتار دے اللہ سب کے بوجھ اتار دے دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل و جان سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما عشق بھی سلامت فرما ایمان بھی سلامت فرما لا الہ الا اللہ محمد